زہر کیسے دے دیا وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا جواز ہوتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، اور پھر بسا اوقات ملکی قانون بھی انہیں پابند کرتا ہے اس چیز کا، اس لیے بظاہر کو کچھ حرج نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ لوگوں کے جذبات ہیں، محبتیں ہیں، تعلق ہے، ایک میت ہے، اور جب اس کے ورثاء سے اس حال میں دیکھیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی کہ پیٹ چاک ہوا ہے، یہ ہوا ہوا ہے یہ، اور اس دونوں چیزوں سے بدتر یہ چیز ہے کہ جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، ایسی جگہیں ہم نے خود دیکھی ہیں جہاں گردے نکال کے پھینک دیے، دل نکال کے پھینک دیا، کتے بلیاں کھا رہے ہیں، سویپرز ہیں وہ انہیں پھینک رہے ہیں۔ تو انسانی عزت اور حرمت اس کا پاس رکھنا، انسان کا احترام کرنا اس کی وفات کے بعد، یہ شریعت نے سکھایا، اتنا زیادہ انسانوں کا احترام سکھایا ہے کہ ایک آدمی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا مت ایسے کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی۔ اس حد تک احترام کا حکم دیا، میت کا اتنا احترام ہے، دنیا میں سے چلا گیا، زندگی ختم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جب جنازہ لے کے چلو تو شریعت نے بتایا کہ اتنی جلدی جلدی مت چلو کہ میت کو تکلیف ہو۔ ایک جگہ یہ آتا ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میت کو غسل دے رہا ہوتا ہے نا، میت اس وقت سے پہچانتا ہے کہ یہ کون، اور جن صحیح روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت روتی ہے رونے والوں پہ، تو اس طرح کی جو روایات ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی بخاری کی شرح ہے اس میں لکھا ہے عمدۃ القاری میں، وہ کہتے ہیں کہ میت پہ بے اختیار رونا تو ہوتا ہی ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ میت اس رونے والے پر روتی ہے کہ تمہیں اتنا دکھ اور تکلیف پہنچ رہی ہے میرے جانے سے، اللہ کا حکم تھا مجھے جانا ہے اور تم بھی میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس لیے میت کا پوسٹ مارٹم گورنمنٹ کے قوانین اور ڈاکٹرز کی اپنی رائے کے مطابق بسا اوقات تو میڈیکو لیگل وغیرہ میں جو کرتے ہیں وہ جائز تو ہے، لیکن پورے احترام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ۔ اتنا زیادہ وفات شدہ آدمی کا احترام ہے کہ عبداللہ بن البجادین کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق خاطر تھا، اور قبر میں اتارنے والے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے سے ذرا سی غفلت ہو گئی ایسے کہ میں نے میت کو جلدی نیچے کر دیا تو مجھے ڈانٹ پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبا لاخیکما، تم دونوں اپنے بھائی کا احترام نہیں کرتے، کیا کر رہے؟ کہتے میں چپ ہو گیا۔ تو اس لیے میت کا احترام، اس کے ساتھ تعلق، اور جتنا بھی اس کا قریبی تعلق دنیا میں کسی سے رہا ہے، وفات کے بعد اور بھی زیادہ اس میں قوت آ جاتی ہے۔ تو پوسٹ مارٹم تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ادب احترام بھی ضروری ہے۔ یہ سویپرز کو ان کے اعضاء کاٹ کے پھینک دینا، یہ کرنا، کتے بلی والعیاذ باللہ، یہ شدید گناہوں میں سے ایک۔ آپ ایسے سوال پوچھتے ہیں جس سے پبلک میں جواب دیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ذرا حجاب محسوس ہوتا ہے۔ اس کے جواب انشاءاللہ کس وقت ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ اہل کتاب کے ساتھ جو کہا گیا ہے کہ تم شادی نکاح کر سکتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ قیامت تک ان تین ادیان نے چلنا ہے، عیسائیت، یہودیت اور مسلمان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تعریف بھی کی ہے قرآن میں، صرف مذمت ہی نہیں کی۔
اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، ان یہودیوں میں تمہیں ایسے بھی ملیں گے یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے پاس خزانہ چھوڑ کے آؤ نا، یہودیوں کے پاس، اور اسے کہو کہ یہ تمہاری تحویل میں امانت ہے، تو تم دیکھو گے بالکل تم جب بھی جاؤ گے خزانہ پورے کا پورا تمہیں واپس کر دیں گے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جن پر ایک ٹکے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں لیسو سوا، یہودی سارے برابر نہیں ہیں، عیسائیوں کا بھی یہی، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی جو روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ جمعے میں ہم پورا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم ایسے عیسائیوں کو دیکھو گے جو انسانوں کی بہت زیادہ کیئر کرنے والے ہوں گے، انسانوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ عیسائیوں میں یہ اچھی خوبیاں بھی ہیں۔ 4 خوبیاں ان کی گنوائی تھیں کہ وہ ہمیشہ تم دیکھو گے اپنے وطن کی حفاظت کرنے والے، ہمیشہ تم دیکھو گے ان کو کہ جہاں انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے سب سے پہلے یہ لوگ پہنچیں گے۔ تو بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ دوستی اور محبت اس سے منع کیا ہے، اس دوستی اور محبت سے جہاں انسان پہنچ کے ان کے ہاتھوں بک جائے، مجبور ہو جائے۔ وگرنہ باعتبار انسانیت یہودی عیسائی دوستی اور تعلق شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، عقیدے پہ آنچ نہیں آنے دینی۔ اپنے عقیدے کی دعوت کرے تو بالکل اس کو نہیں ماننا، بڑے ادب احترام سے معذرت کرنی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن انسانیت کے اعتبار سے ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی اچھی مثال ہے۔ عید کے موقع پہ انہوں نے اپنے ہمسایوں کو گوشت بھیجا، تو کسی نے کہا، یاد دلایا کہ عبداللہ یہ آپ نے گوشت بھیجا ہے قربانی کا، اتنا پاکیزہ، اتنا اچھا، تو یہ تو یہودی ہیں۔ فرمانے لگے کیا کروں پھر، ہمسائے بھی تو ہیں، تو ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ حق بنتا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ انسان کی اپنی چیز، جب عقیدے پہ بحث کریں تو آدمی بحث، نہ عقیدے پہ کوئی بحث کرے تو کیا ضرورت ہے لوگوں کو خام خواہ چھیڑنے کی اور تنگ کرنے کی۔ یہ ان کا ادب اور احترام ہے۔ اسی لیے ان کی خواتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی درست قرار دیا۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے تو ہندوؤں کے ساتھ جو ان کا پہلا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، محمد بن قاسم کے ساتھ وہ اکیلے نہیں تھے، وہ تو تابعین کا زمانہ تھا۔ محمد بن قاسم نے لکھا کہ ہندو اہل کتاب ہے۔ یہ مغل وغیرہ جو ہندوؤں اور لڑکیوں عورتوں سے شادی کرتے رہے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ مغل کو یہ عیاش ہو گئے تھے، ان کے سامنے یہ چیزیں موجود تھیں۔ جب ہم کبھی کبھی کہتے تھے کہ اس کی کوئی اصل مل جائے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی وہ معاہدہ پڑھ کے کہ محمد بن قاسم نے ہندوؤں کو اہل کتاب میں شامل مانا تھا۔ یہ الگ بات ہے، ایک بات کہ علماء نے نہیں مانا کہ ہندوؤں کے ہاں کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے بحث، لیکن کچھ نہ کچھ بات تو تھی کہ یہ مغل اور مغل تو مغل رہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا متدین آدمی، اتنی سادہ زندگی بسر کرنے والا اور شریعت کا اتنا محافظ، اتنا صاحب علم، کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوست، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے والد کے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک مسئلہ پڑھتے پڑھتے غلطی کر دی، تو بادشاہ ٹہل بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ اورنگزیب نے سر اٹھایا اور کہا، ان چیز یہ کیا کہہ رہے ہو، گم ہو گئی؟ تو اس سے معذرت کی کہ اچھا حضرت پھر آ کے کبھی سناؤں گا۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اس نے شادی کر لی ہندو عورت، کیسے ممکن؟ جس کے علم کا اور جس کے تعلق مع اللہ کا حال یہ تھا کہ اسے نہ مانے تو بھی کوئی حرج نہیں، تاریخ کا واقعہ ہے۔ اورنگزیب سے کسی نے پوچھا تھا کہ سلطنت کیسے ملی، بھائی مخالف تھے، والد مخالف تھے، تو انہوں نے کہا بس اتنا بتایا کہ میری بہن میرے ہمراہ تھی اور ہم گئے تھے سرہند، تو میں نے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کی تھیں، اور 12,000 یا 16,000 لکھا ہے
اتنے تولے سونا پیش کیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور جب روضہ مبارک پہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں، تو انہوں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی اور فرمایا کون ہے جو مجدد الفسانی کے خاندان کا دشمن بنتا ہے، جو اس کا دشمن بنتا ہے وہ ہمارا ہی دشمن ہے۔ تو یہ باہر نکلے مسجد نبوی سے تو سنایا، تو کسی نے کہا حضرت اورنگزیب قتل ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا کہتے ہو، میں نے تو ابھی دیکھا ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ اورنگزیب چونکہ ہمارے چاہنے والوں میں سے تھا اور ہمارے ساتھ خانقاہ سے تعلق تھا، سلطنت اسے ملی ہے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے خط و کتابت کی بڑی چیزیں دشوار تھیں، تو اورنگزیب کہتے تھے، میری بہن ہنستی تھی اور کہتی تھی پورا ہندوستان 12-16 ہزار میں خرید لیا تم نے۔ حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ کی بشارت بھی دی وغیرہ وغیرہ۔ ان جیسے لوگ بھی ہندو عورتوں سے جو شادی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو اصل تھی نا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور الزامات میں ہم شیر ہیں، بغیر اس احساس کے کہ خدا اس کو بھی پوچھے گا۔ تو اس لیے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت با ایمانہ بھی ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں کے دین پہ ہوتی، اولاد ہمیشہ ماں کو دیکھتی، اس کی پیروی کرتی ہے، دین کے اعتبار سے اس کے پیچھے چلتی ہے۔ تو یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے کہ شادی کی جائے، انس پیدا کیا جائے۔ یاد رکھو جن چیزوں سے ہم غافل ہو گئے ہیں نا، غیر مسلموں کے دل میں مسلمانوں کو اپنی محبت پیدا کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خوش آمدوں میں پڑ جائے، لیکن اپنی محبت کا پیدا کرنا فرض ہے، تاکہ دعوت کی راہ ان کے لیے کھلے، انہیں آپ کچھ سمجھائیں۔ وہ امور جو ہمارے اور ان کے درمیان کامن ہیں، ان پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، خدا کے دین کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ یہ پورا امریکہ، یورپ جتنا ہم گھومے پھرے، یہ سارے اتنے بے قرار تھے، اتنے بے قرار کہ کئی مرتبہ کسی گورے نے روکا اور پوچھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مجھے بتائیں، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی تھے، ایک جہاز میں انہوں نے بات چیت ایسی ہی شروع کی، ہمارے برابر کی سیٹ پہ تو خیال تھا کہ یہ جو بے چینی ہے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے آغاز کیا کہ کیا حال ہے، کہاں رہتے ہیں یہ وہ۔ تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اعتراض کیا، ہم نے انہیں بات بتائی، ہم نے کہا ایسے توراہ میں بھی آیا ہے، تورات میں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ جب اترے تو کہنے لگے تم یہودی تو نہیں ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اتنا تو میں نے نہیں پڑھا تورات کو۔ کہ پڑھنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کتنے مولویوں نے تورات پڑھی ہے؟ پوچھنا کسی سے جا کے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہو اور تورات اور انجیل پڑھی۔ ہم نے عیسائیوں سے سبکن یہ پڑھی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم سمجھ میں ہی نہیں آتا جب تک تورات اور انجیل کو نہ پڑھا ہوا ہو نا، قرآن نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم کئی مرتبہ اس کی مثالیں دیں۔ تورات آدمی پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ واقعہ ایسے یہاں ہے، اور قرآن اس کی کیا اصلاح کرتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہودیوں کا پورا عقیدہ اس بات پہ ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ نے ایک لفظ کہہ کے تردید کر دی، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے ہاتھ دیکھے فرشتوں کے، تو ابراہیم علیہ السلام نکرہ پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہے، فرشتے ہیں کہ آدمی ہیں، وہ کھا نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے، ہم فرشتے ہیں۔ اب اس ایک بات قرآن کا کہہ دینا کہ وہ نہیں کھا رہے تھے، تورات میں آتا ہے وہ کھاتے تھے، کھانے کی وجہ سے ظاہر ہے جنسی خواہشات ابھرتی تھیں، پھر انہوں نے ایک جنی پری کے ساتھ ایسے کیا، پھر وہ مسخ کر دیا، پورا قصہ اس بنیاد پہ قرآن نے ایک حرف کہہ کے، لفظ کہہ کے سارا ڈائنامائٹ کر دیا۔ اللہ نے کہا وہ کھاتے ہی نہیں۔ اب اگر یہ پڑھا ہوا ہو نا انجیل اور توراہ کو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، دل گواہی دیتا ہے یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور اللہ ہی ہے جس کا نازل کرنے والا۔ اور اسی لیے جب پادری آنا شروع ہوئے نا،
تو پہلا وفد جو ہوتا ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے معاہدوں کے تحت آتے ہیں، اور آخری جو ہوتا ہے نا وہ ملک کی چابیاں لینے آتا ہے۔ پادری جب آئے تو جگہ جگہ ہندوستان میں بحث شروع ہو گئی، وہ گلی کوچے میں ہر جگہ پولیس کی پروٹیکشن میں کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے۔ بادشاہ بڑے گھبرائے، تو مغل بادشاہ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے شاہ اسحاق صاحب کو بلایا اور کہا حضرت میری تو جان کھا لی ہے ان پادریوں نے، آپ کچھ کریں۔ حضرت تشریف لے گئے، لمبا قصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت اس موقع پہ مولویوں سے کہا کہ تم نے میرا نام اس لیے دے دیا تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں زیادہ بول نہیں سکتا، مجھے رسوا کرنا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خاندان میں جتنے بچے پڑھتے تھے قرآن سے پہلے ہمارے نانا تورات اور انجیل پڑھاتے تھے، کہتے تھے بیٹے یہ سمجھو تاکہ تم قرآن کو سمجھ سکو۔ اب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے منصب سے پہلو تہی ہے، اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کرنا ہے۔ ہم سے اگر کوئی کہے کہ کمپیوٹر یار میں نے کیا کرنا ہے، مجھے نہیں آتا، اس لیے کہ میرے پاس وقت میں گنجائش ہی نہیں جا کسی کو، لیکن ایک کمپیوٹر کا کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ مجھے کمپیوٹر، اپنے فرائض کو پورا، ہر آدمی اپنے فرض کو پورا کرے۔ اور سیدھی سی بات ہے، جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہیں نا، بیسٹ پروڈکشن مارکیٹ میں لا کے رکھے، یہ مومن کی ڈیوٹی ہے۔ جھاڑو پھیرتا ہے بہترین سڑکوں کو صاف کرے، کھانا پکاتا ہے بہترین کھانا پکائے، فرسٹ کلاس پروڈکشن آف اس کوالٹیز، یہ ہے سیدھی سی بات۔ غامدی صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے کہ وہ طلاق کے لیے گواہوں کو لازم قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، انہوں نے فقہ حنفی کی بجائے فقہ جعفریہ کا مسئلہ بیان کیا۔ تو جو آدمی جس طریقے پہ نماز پڑھتا ہے، زندگی کے باقی مسائل سیکھتا پڑھتا ہے، جس طریقے پہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے، جس طریقے پہ وہ مسافر ہے، سفر، جس چیز پہ عمل کرتا ہے اسی پہ عمل کرتا رہے۔ اگر کوئی شیعہ ہے اور اس کے لیے طلاق کے لیے گواہ ضروری ہیں تو اس پہ عمل کریں، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ لیکن حنفی ہے یا شافعی ہے جو طلاق پر گواہوں کو ضروری نہیں مانتے اور طلاق کا واقع ہو جانا اس کو مانتے ہیں، تو ان سے اصرار کرنا کہ آپ بھی گواہوں پہ آ جائیں، کیوں بھئی وجہ؟ اہل تشیع کے ہاں بھی دلائل ہیں، ہمارے ہاں بھی دلائل ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اہل حدیث علماء میں کئی ایک ہمارے ایک استاد بھی تھے، ہم نے بچپن میں ان میں یہ دیانتداری دیکھی، وہ مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے۔ لوگ جب طلاق کا مسئلہ ان سے پوچھنے آتے تھے تو وہ باتوں باتوں میں پوچھتے تھے، شبھی نماز کیسے پڑھتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو یعنی رفع یدین کیسے کرتے ہو، 20 تراویح پڑھتے ہو یعنی، وہ سادہ آدمی بتا دیتا تھا حضرت 20 تراویح پڑھتا ہوں، یہ وہ تو فتویٰ ہی نہیں لکھتے تھے، وہ کہتے تھے لے جاؤ، ساری زندگی حنفی فقہ پہ عمل کیا ہے اور محض ایک عورت کی خاطر آ کے تم اب مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو۔ غلط بات ہے، یہ حدیث کا غلط استعمال ہے، جاؤ اور اسی فقہ پہ پابند رہو جس پہ تم زندگی میں تھے، یہ ان کی دیانتداری تھی اس حد سے، اسی سے ذہنی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ غامدی صاحب نے فرمایا تو ٹھیک کہا ہے، اہل تشیع کے ہاں ہے، ائمہ مجتہدین کے نزدیک فقہی اعتبار سے بغیر گواہ کے طلاق ہو جاتی ہے، جن کے ہاں ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر کوئی داڑھی رکھتا تھا، ایسے ہی تھا۔ داڑھی منڈوانے کا رواج کب سے شروع ہے یہ مجھے معلوم ہے۔ اکبر بادشاہ کے متعلق بھی آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ ایسے کرتے تھے، ایرانی کرتے تھے، ان کی ساری تہذیب اس پہ مشتمل تھی، اس سے بھی قدیم میں ہوتا ہوگا، تحقیق تو نہیں کی اس پہ، لیکن سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ تھا، اس سے پیچھے ہوتا ہی ہوگا، پتہ نہیں ہمیں معلوم۔ شریعت میں جو کچھ رہ گیا ہے نا بھیا اسے چلنے دیجیے، نہ کیجیے۔ شریعت میں جو چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں نا اور مفتیوں کے فتوے سے بچی ہوئی ہیں، چلنے دو یار۔ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور یوحنا کی انجیل کا بڑا ذکر کرتے تھے۔
مولانا مدنی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ نے پڑھی تھی. ہاں یہی بات تو بھی اپنے مریدین کہا کرتے بھائی یہ پڑھا کرو. یوحنا کی انجیل پڑھنی چاہیے. اور وہ جو تھا نا اسپین کا برناباس، اس کی انجیل پڑھنی چاہیے. عیسائی اس سے اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں سے نہیں، لیکن بہرحال پڑھنی چاہیے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب علم تھے. حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی، اور حضرت کہتے تھے کہ ان کے تقویٰ کا حال یہ تھا. حضرت فرماتے ہیں ہمیں پوری طرح پتہ ہوتا تھا کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اور گلی کے اس کنارے پہ گھر تھا اور سامنے مسجد اور مدرسہ تھا. کیا مجال ہے کہ حضرت کبھی ایک چاول مدرسے کا گھر میں جانے تھے. وہ اتنے متقی آدمی، اتنے پرہیزگار آدمی تھے. انہوں نے سلسلہ قادریہ میں حضرت کو خلافت دی تھی، حضرت کو اجازت دی تھی رحمہ اللہ. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ انہوں نے انجیل کو پڑھا تھا. انجیل آپ شروع کرتے ہیں نا، پہلا صفحہ اس بائبل کا دیکھیں، وہاں آتا ہے کہ رات تھی، اللہ نے نور کو پیدا فرمایا. سورہ انعام کو شروع کریں تو پہلی آیت یہ ہے، خلق الظلمات والنور، اللہ نے اندھیروں کو اور رات کو پیدا کیا. وہاں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور 7ویں دن بائبل کا پہلے صفحے پہ، اور 7ویں دن خدا نے ریسٹ کیا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں، ہمیں ریسٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب آدمی سے پڑھے نا جب آیت کو تو کہتا ہے یا اللہ آپ سے کہا کس نے ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے؟ اگر آپ ریسٹ کرتے ہیں تو آپ کیسے خدا ہیں؟ یہ تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں. ہم تو نہیں مانتے آپ تو ریسٹ نہیں کرتے، لیکن ذہن میں ہونا کہ اوہ بائبل میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے 7ویں دن ریسٹ کیا، یہ اصل میں اس کا رد ہے، یہ اصل میں اس کا رد ہے. تو اب کوئی رہا ہی نہیں جو بائبل، قرآن کریم اور انجیل اور ان ساری مذہبی کتابوں کو پڑھ کے پھر کسی سے یہ کہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کے رد میں اللہ نے کہی ہے. سورہ یوسف پڑھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے بعین ہی یہی انجیل میں ہے. 99% یہی چیزیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نور ایک ہی جگہ سے آئیں. بیت المقدس کی طرف پاؤں کر کے سونا گناہ ہے یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال احترام ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن گناہ اصلاً نہیں ہے. ظہر کی پہلی 4 سنتیں موقدہ فرائض کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اگر رہ جائیں تو پڑھنی ہی چاہیے. وقت کے اندر ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ ظہر کے 4 فرض پڑھے جائیں، اور پھر 2 سنتیں جو اس کے بعد والی ہیں وہ اس سے ملا دی جائیں، کیونکہ ہمارے نزدیک 2 سنتیں جو ہیں نا جتنی بھی موقدہ ہیں یہ فرض ہی کا ایک حصہ ہیں. تو اس لیے 6 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر جو 4 رکعتیں انہیں کیا جائے، ادا کیا جائے. نماز میں سورتوں کی ترتیب خراب ہو جانے سے سجدہ سہو بالکل واجب نہیں ہوتا. سورتوں کی ترتیب بعض فقہا نے اسے مستحب لکھا ہے، بعض فقہا نے اسے واجب سنت قرار دیا ہے. ترتیب کے بدل جانے سے، آگے پیچھے ہو جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. جیسے آپ ترتیب دیکھ لیں، قل اعوذ برب الفلق پہلے ہے، قل اعوذ برب الناس بعد میں. اب ایک آدمی نے قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھ دی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. یہ اچھا نہیں کیا، نماز جان بوجھ کے کیا تو نماز میں کراہت آئی. کراہت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جسے گوارا کر لیتی ہے ناپسندیدگی کے ساتھ. مکروہ تحریمی ہو تو بہت ہی ناگواری ہے، اور مکروہ تنزیہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوارا تو یہ بھی ہے لیکن اچھا نہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض کام ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چپ رہتے تھے. یہ جتنے کام ایسے ہیں ان میں سے اکثر کام ایسے ہیں جن کے متعلق آپ نے بعد میں اظہار فرما دیا کہ یہ کام اچھا نہیں تھا. منع کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے منع نہیں کیا کہ چلو یہ بھی ایک ٹھیک ہے.
طریقہ ہے، ممکن ہے کوئی مجبور ہو جائے یہ کرے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ، بلکہ ماں جس نے پالا تھا، حقیقت میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ تو خالد رضی اللہ عنہ گئے خالہ کے یہاں اور نے کہا کچھ کھلائیے، تو انہوں نے گوہ پکا کر کھلائی۔ گوہ آپ نے دیکھا ہوگا چھپکلی کی طرح کا بڑا جانور ہوتا ہے، یہ مری وغیرہ کے راستے میں جائیں تو گرمیوں میں مرے پڑے ہوتے ہیں روڈز پہ، گو ہوتے ہیں بہت سے، اور اس کا تیل جو ہے نا بہت طاقتور ہوتا ہے۔ گو کو پچھلے زمانوں میں اس کی کمر میں رسہ باندھ کے ڈاکو یا فوجی یا اس قسم کے لوگ جنہوں نے دیواروں پہ چڑھنا ہوتا تھا بالکل اوپر پھینکتے تھے، پھینکنے کے بھی ماہرین ہوتے تھے۔ تو گو جا کر اپنے پنجے گاڑ لیتی تھی اور رسہ نیچے جو لٹک رہا ہوتا تھا اس کے ذریعے پوری فوج قلعے پہ پہنچ جاتی تھی۔ گو پکا کر رکھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ نے نہیں کھایا، تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ آپ نے نہیں، حرام تو نہیں، لیکن ہماری زمین میں پائی نہیں جاتی، عربوں میں پائی نہیں جاتی، یہاں پہ زیادہ نہیں کھایا جاتا، تو اس لیے میرا جی نہیں چاہتا۔ یہ ایسے ہی جیسے مصری مرغی آپ دیکھ لیں، یہ جتنے چکن کھانے والے ہیں، یہ مصری مرغی اگر آپ پکائیں تو انہیں ذرا سی ہوتی ہے کہ یار نہیں، بطخ حلال ہے جائز ہے کہ نہ کھائی ہو تو نہیں کھائی۔ یہ اس طرح کی چیزیں کراہت کے درجے میں آتی ہیں، گویا ناپسندیدگی کے درجے میں آتی ہیں، کہ گوارا تو شریعت کرتی ہے مگر کہتی ہے زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فردوسی نے طعن کیا ہے، فردوسی کا شاہ نامہ جو ہے نا اس میں اس نے طعن کیا ہے کہ سوسمار، گو کھانے والے، درندوں کا گوشت کھانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تنقید کی ہے۔ پھر بہت لوگوں نے اس کا جواب دیا۔ سرکاری ملازمین کو حکومت جو سرکاری مکان الاٹ کرتی ہے، ملازمین بعد میں باہمی رضامندی سے کچھ رقم کے عوض وہ مکان آپس میں تبدیل کر لیتے ہیں، جسے میوچل ایکسچینج کہتے ہیں۔ کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ اس مکان میں بعض اوقات کچھ کمرے فالتو ہوتے ہیں یا کچھ اور سہولیات ہوتی ہیں؟ کیٹیگریز ہوتی ہیں لوگوں کی۔ ایک تو اس نے اس گھر میں اپنا مال کچھ خرچ کیا ہے، وہ مال لے سکتا ہے، گورنمنٹ کی اجازت اسے لینی چاہیے تھی اپنے کمرے زائد بنانے کے لیے، اسے گورنمنٹ سے اجازت لی نہیں، کیونکہ گورنمنٹ اجازت دیتی نہیں، گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی جو گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن انسان کے بنیادی حقوق جہاں پامال ہو رہے ہوتے ہیں وہاں گورنمنٹ کو خود توجہ کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ لوگوں کا کیا بنے گا۔ اگر وہ نہیں سوچتے تو دنیا بھر میں، اور شریعت نے یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی جائز کام کے راستے تنگ کیے جائیں گے، ناجائز دروازے خود کھلیں گے۔ گورنمنٹ کا قصور ہے، گورنمنٹ کو نہیں پتہ پاپولیشن کیسے بڑھ رہی ہے، اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ گھر لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہے، اس نے بغیر گورنمنٹ سے اجازت لیے اپنی مجبوریوں کے تحت کمرے بنا لیے، اس پہ جو خرچہ آیا ہے وہ انہیں دینا چاہیے۔ پھر یہ میوچل جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ میوچل ٹرانسفر جسے کہہ رہے ہیں آپ، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر گورنمنٹ سرے سے اس بات کو پکڑ لے اور نکال دے تو پھر گورنمنٹ کا بھی حق ہے، اختیار ہے اس کا، مگر مزاحمت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں اکثر حکومتیں جھوٹوں کے پاس چلی گئی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ دو چیزیں جن پہ خدا نے بار بار لعنت کی ہے، ہمارے حکمران ایسے ہو گئے ہیں، اللہ کی لعنت پڑے ان کے بھی جھوٹ پر جو جھوٹ بولتے ہیں، خدائی کی لعنت پڑے ان ظالموں پہ، خدا امت کی جان چھڑا دے۔ جتنے یہ ظالم ہیں اور جتنے یہ جھوٹے ہیں، اور وہ جھوٹ کوئی ڈھکا چھپا بھی نہیں، ہر روز پڑھ لو، ہفتے بھر کی چیزیں دے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس جھوٹ کی بنیاد پہ حکومتیں چلتی ہیں۔ کوئی ٹھکانہ رہ گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے کہ سدیس امام حرم وہ کھڑے ہو کے دھڑلے سے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں؟ کوئی حد ہے؟ یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے ساری۔
اگلے جب سنتے اور دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ تم امام کعبہ کی بات کرتے ہو، اس جیسے جھوٹا کون ہے؟ وہ ان جملوں کو کیا دہرائیں؟ عربی میں ان کے خطبے دیکھیں، وہ جو خطبات بدلتے ہیں اور ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، یہ کیا ہے سب؟ ولیعوذ باللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے متعلق جو آپ نے تحریر فرمایا، دریافت فرمایا، ہمیں زیادہ علم نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آدمی اندر جائے اور پھر تاریخ اس نے پڑھی ہوئی ہو شاید کچھ بیان کر سکے۔ بس یہ علم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو کھودی گئی تھی اس پہ اختلاف تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں۔ وفات کے فوراً بعد جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ یہ کہ پہلا مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ تدفین کہاں کی جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ساری جو شورا اس وقت کے بڑے بڑے اکابر صحابہ، عمر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ، یہ سب تشریف فرما تھے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ خاص طور پہ، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، تو ایسی چیزیں روایت کے مطابق اصل جو ورثہ ہوتے ہیں یا اصل جو اہل بیت کرام ہوتے ہیں وہی ادا کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جب یہ زیر بحث آیا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو کہا گیا کہ قبر کیسی کھودی جائے، کیونکہ قبر ایک سامی قبر ہوتی ہے، سیدھا گڑھا اور پھر سائیڈ سے مٹی کو نکال کے میت کو اس میں لٹا دینا، اور ایک یہ قبر ہوتی ہے شق، جسے زمین میں کھڈا مارنا، مٹی نکال کے اس میں، ہمارے ہاں جیسے ہے۔ تو عربوں میں بھی اور شریعت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جہاں پر زمین سخت ہو، جیسے میاں والی کا علاقہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر بغلی قبر، یہ دوسری قبر اندر کھود کر پھر اسے لٹا دینا، یہ سنت ہے۔ وہاں پہ کھڈا مار کے میت کو لٹانا ہے بالکل جائز، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں قبر کیسی بنانی چاہیے تھی؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو دونوں طرح کے موجود ہیں، ایک ابو طلحہ ہیں اور ایک فلاں ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ان کو بلا بھیجو، جو پہلے آ جائے اللہ کی طرف سے سمجھا جائے کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایسی بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھودنے کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آ گئے، اور وہ معروف تھے کہ وہ سامی قبر کھودتے ہیں، تو انہوں نے کھڈا مارا اور پھر سائڈ سے مٹی نکالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اسی طرح لٹایا گیا جس طرح ایک آدمی سنت کے مطابق سوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سامنے کی جانب ہے بیت اللہ کی جانب، جہاں مسجد نبوی کا قبلہ جو بنتا ہے نا، جا کر اگر کوئی مواجہ شریف میں کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پر سلام پڑھنا اس لیے بھی افضل قرار دیا گیا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ آتا ہے۔ گویا اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل توجہات، حق تعالی شانہ کی جو تجلیات ان پر پڑ رہی ہیں نا، وہ گم اس میں، جیسے ان کی روح اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا کی 4 تجلیات ان کی روح مبارکہ پہ ہزاروں سال پڑتی رہیں۔ اللہ کی ایک تجلی پڑ جائے ہمالیہ پر تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خاشعم متصدعم من خشیت اللہ، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا تو ایسے گیا۔ پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مواجہ سامنے کی طرف سے سلام پیش کرنا افضل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر مبارک میں قدمین کی طرف سے آئے، پاؤں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کسی کو جگہ مل جائے اس انسان کی تو مقدر نصیب کھل جائے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھوڑی سی کھل گئی تھی،
وہ کھلی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گورنر تھے تو انہیں بتایا گیا، وہ بھاگے، صبح کی نماز میں جب آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہ قبریں جو تھیں، مسجد نبوی جو تھی، یہ اتنی نیچے تھی کہ وہاں سے کھڑے ہو کے جنت البقیع ٹیلا نظر آتا تھا، جیسے ٹیلے پہ لے جا کر میت کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ تو مسجد نبوی کی پھر بھرائی ہوتی رہی ہے۔ شام آپ چلے جائیں، بہت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی جو اصل قبر ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم نیچے اترے جب، تو 11 سیڑھیاں، 11 سٹیپس نیچے جا کے دیکھا تو ان کی قبر مبارک تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر دیکھ لیں، وہ بھی نیچے چلے جائیں کہیں تو پھر جا کر ملتی ہے۔ تو زمین یہ جو بھرائی ہوتی رہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہی ہوا ہے، اس لیے لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کے لیے وہاں پر یقیناً سیڑھی ہوگی۔ یہ ہمارا گمان ہے کہ اگر اصل قبر تک پہنچتے ہوں گے لوگ، یا جو بھی وہاں پہ حفاظت یا صفائی کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں۔ اور اس کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پر سے بو آنے لگی تھی، تو جتنے ترکیوں عثمانیوں کے زمانے میں تو جتنے لوگ تھے پریشان ہو گئے کہ قبر شریف پہ حاضری دیں، یہاں سے بو آ رہی ہے۔ لوگوں میں بہت زیادہ احترام تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا اور ان چیزوں کا۔ تو ترکی لکھا گیا، وہاں سے خلیفۃ المسلمین نے لکھا کہ میرا خیال ہے امت میں اس وقت سب سے بڑا آدمی فلاں بزرگ ہیں، میرا یہ خط پیش کرو اور درخواست کرو کہ قبر شریف تک پہنچیں اور دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب قبر پہ جانے کی ہمت کون کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ جو ان کی منزلت جانتے ہیں، جو ان کی قدر، جو ان کی عزت، جو احترام اللہ کے ہاں ان کا جو مقام ہے، ایسے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے رو پڑتے تھے۔ ان تک جب یہ بات پہنچائی گئی تو چپ رہے، پھر زیادہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں 1 چلہ پورا روزے رکھوں گا، یا 2 مہینے فرمایا، پھر وہ روزے رکھتے رہے مسلسل۔ پھر وہ گئے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا ہوگا، کیا چیز پیش آئی ہوگی ان کے ساتھ، مگر صوفی بہت بڑے تھے۔ وہ ایک پنجر اٹھا کر لائے، انہوں نے کہا بلی چلی گئی تھی اور شاید وہاں بھوک سے مر گئی ہے یا کیا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ لے آئے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا، بس پھر اس کے بعد وہ چپ ہو گئے، پہلے جو بولتے تھے وہ بھی نہیں بولتے تھے، اب وفات تک پھر وہ چپ رہے۔ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتا تھا تو رو پڑتے تھے، بولے نہیں، کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے انہیں کیا نہیں ہوا۔ ایسے ہی وہ ایک وہابی ظالم، یہ ان ظالموں کا جد جو تھا سعود، وہ لوٹ کے لے گیا تھا ہیرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ عثمانیوں نے ہیرے لگوائے تھے اپنے زمانے میں۔ ان کا قاعدہ یہ تھا کہ ترک جب آتے تھے مدینہ منورہ تو ان کی ظاہر ہے کہ ان کی حکومت میں شامل تھا، تو ترک جو بھی گورنر آتا تھا سب سے پہلا کام مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرنا۔ وہ کہتے تھے وہ ہمارے لیے تو زندہ ہی ہیں، تو بڑے بڑے خوبصورت ہیرے، بڑی بڑی چیزیں پیش کی جاتی تھیں۔ تو اس زمانے میں جو آیا ایک ترک، تو اس نے غالباً 86,000 تولے سونے کا ایک ہیرا تھا، وہ ایک پلیٹ میں نصب کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس رکھ دیا۔ یہ جو آل سعود ہے نا، سعودی جو تھا، انہوں نے جب عراق میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر کو مٹایا، وہاں اوقاف پہ ڈاکہ ڈالا۔ وہ ڈاکے میں انہوں نے وہاں لوٹ لیا، شیعہ جو تھے وہاں انہوں نے کہا ہم تو بدلہ لیں گے۔ انہوں نے آ کر پھر ان کے ایک بھائی کو جہاں سے یہ اٹھے تھے نجد سے، وہاں جا کے مار دیا۔ اور یہ پھر سعود کی جو آل تھی یہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لوٹ لیا جو کچھ پڑا ہوا تھا، یہ ہیرا لے کے بھاگ گئے۔ یہ تھا ڈاکو۔ اور پھر اس پہ مقدمہ چلایا، انہیں گرفتار کر لیا، اور ترکی میں استنبول میں یہ جتنے اس کے دوست یار تھے نا، سب کے سر اڑا دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی بھی توہین کرتے ہو
اور یہ ہیرے بھی وہاں سے لے کے بھاگ گئے اور اس کو بھی قتل ہو جانا تھا۔ خدا نپٹا دے ان ظالموں کو کسی طریقے سے، ان پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ ہی خدا کبھی انہیں پکڑ لے۔ ہوا یہ کہ شاہ مصر نے پھر فون کیا اور اس نے کہا اس سعود کو چھوڑ دیں، تو چھوڑ دیا۔ یہ سارے ظالم اور وہابی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں پاؤں ان کے ہیں، اس طرف کو جبریل اب یہ سمجھ لینا کہ چہرہ مبارک قبلے کی جانب ہے، تو ظاہر ہے پاؤں پھر ادھر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب جبریل جو ہے نا، اس باب جبریل پہ آپ دیکھیں گے ایک ترکوں نے ایک چھوٹا سا ہول بنا دیا تھا، گول سوراخ وہاں نظر آتا ہے۔ یہ ترکوں نے اس لیے رکھا تھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت کسی وقت بھی آئے، اور مسجد نبوی اگر بند ہو تو یہ قریب ترین جگہ ہے، اور دوسرے جبریل امین اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور قریب ترین جگہ قبر شریف کی، تو کہتے تھے یہاں پر کھڑے ہو کے سلام کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری مسجد نبوی میں کہیں بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے، اصولی طور پر قاعدہ تو یہ، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ اگر اس مسجد کو بڑھا کر مجھے طائف تک بھی لے جانا پڑا تو میں اسے لے جاؤں گا۔ بہت احترام کرتے تھے۔ اختلاف اس میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں دو آدمیوں کو دیکھا تھا اونچی بات کرتے ہوئے، تو کیوں ڈانٹا تھا؟ صحیح بخاری وغیرہ میں آیا اس کی شروع میں کہ دو آدمی اونچی اونچی گفتگو کر رہے تھے مسجد نبوی میں۔ یہ جو اس امت کا زوال ہے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حرمین شریفین کا ادب نہیں رہا۔ طواف کر رہے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، کہاں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ خدا کے سامنے ہو یار، یہ خدا کا کوئی ادب ہے، اس کے گھر کا کوئی ادب اور احترام ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جاؤ تو اونچا نہیں بولتے، آہستہ بولو، وہ خدا کے گھر کا اتنا بھی احترام۔ آخری مرتبہ جب حاضری ہوئی تو ایک ترک لڑکا ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ تو کبھی ایسے دیکھا نہیں، لیکن وہ ایک لڑکی کو ساتھ لیے ہوئے ایسی بیہودہ حرکتیں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کر رہا ہے۔ تو ہم نے اسے دھکا دیا، اشارہ کیا کہ کیا کرتے ہو، ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تصویریں کھنچوا رہا ہے اور کس پوز کو بنا رہا ہے۔ پھر پولیس والوں نے کہا تو پولیس والوں نے اسے پکڑا اور دور کیا۔ یہ بیت اللہ ہے، خدا کا گھر ہے، کوئی شرم حیا رہ گئی ہے ان میں؟ مسجد نبوی میں بھی یہی حال ہے، اتنا اونچا بولیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا تھا دو آدمیوں کو اونچا بولتے ہو تو بلایا، اور فرمایا کہاں کے؟ ان کا فلاں گاؤں کے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ہوتے نا یہاں کے، شہر کے، دیہاتیوں میں ہوتی ہے عادت اونچا بولنے کی، اگر تم شہر میں ہوتے لَأَوْجَعَنَّكُمَا، میں تمہیں اتنا مارتا نا کہ تمہیں ہڈیاں دکھتی تمہاری، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہابی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ مسجد میں اونچی آواز سے گفتگو منع ہے، اور مورخین محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے کہ ان کی وجہ سے اونچا نہیں بولا جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسجد نبوی کی اٹ سیلف کیا حقیقت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہیں اور بھیج دی جائے تو پھر اس مسجد میں کیا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری پہ جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، سب سے بڑی چیز ادب ہے۔ علامہ اقبال نے یا کس نے کہا، بڑی اچھی بات اسے کی، اسے کہا کہ جنید و بایزیدی جا نفس گم کردہ می آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا ہے؟ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، عرش سے زیادہ نازک اور ادب کا مقام آسمان کے نیچے ہے تو یہ قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جنید و بایزید جا، جنید اور بایزید جیسے اولیاء اللہ بھی یہاں آتے تھے تو سانس رک جاتا تھا ادب احترام کی وجہ سے۔ یہ سب بے ادبیاں ان وہابیوں ہی کے دور میں ہوئی ہیں، خدا ان سے نجات۔